پر بھی میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک ابھی آپ نے حاجی غلام احمد صاحب سے آیت سماعت کی تھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں، اللہ اپنے نبی کو اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملے یا اللہ کی رحمت ملے، بفضل اللہ و برحمتہ دو لفظ ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے، اللہ فرماتا ہے فلیفرحوا کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانی ہے۔ خوشی منانے کا حکم اللہ دے رہا ہے دو چیزوں پر، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو بندہ مومن کو خوشی منانے کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بندہ جو کچھ جمع کرے، جتنی ذخیرہ اندوزی کر لے، اس سب سے بہتر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا ہے۔ اس آیت سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ اپنے بندوں کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ خود دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک و تعالی آپ نے نبی کی آمد پر، آپ نے نبی کی تشریف آوری پر، دنیا کے اندر ان کی جلوہ گری پر بندہ مومن کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ قرآن کی صحیح آیات موجود ہیں پھر ہمیں کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں، نبی کی آمد پر خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کا فضل مل جائے خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت مل جائے خوشی مناؤ، اور اللہ خود اپنے نبی کو رحمت قرار دے رہا ہے۔ مسلمانوں ہمارے پاس یہ اتنی صحیح نصوص اور آیات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہم کسی کی بات نہیں سنتے، نہ کسی ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، نہ کسی انجینئر کی بات سنتے ہیں، ہم صرف سنیں گے قرآن کی سنیں گے، ہم صرف سنیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اے محبوب آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد کروائیں۔ کیا ہوا؟ لوگوں کو اللہ کے دن یاد کروائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے دن کیا ہے؟ کیا آپ یہ جواب دیں کہ اللہ کے دن ہے سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی اللہ کیا یہ حکم دے رہا اپنے نبی سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں آج اتوار ہے، آج جناب والا آج منگل ہے، کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات ہے؟ کہ اللہ یہ مطلوب کر رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ امتیوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے دن یاد کروائیں۔ اس سے مراد یہ ہے جو تاریخی بڑے دن ہیں، یعنی بڑے واقعات تاریخ کے وہ آپ بتائیں، بڑے تاریخی واقعات میں سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آپ اپنے امتیوں کو بتائیں، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنے امتیوں کو بتائیں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ اپنے امتیوں کو بتائیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے امتیوں کو بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے امتیوں کو بتائیں۔ تو اللہ کے دنوں سے مراد تاریخی واقعات، جو عظیم واقعات تاریخ کے اندر رونما ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے امتیوں کو بتائیں، وہ آپ مسلمانوں کو بتائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات بتائے تھے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتایا، نوح علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتایا۔ غرض ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے واقعات حضور نے بتائے۔ آئیے میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، بخاری کا نام لینے والوں ذرا اس حدیث پاک کو پڑھو اور سمجھو اس میں کیا ثابت ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ یہ خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن، بخاری کی روایت ہے، بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا مقام و مرتبہ وہ صحیح بخاری ہے، اور بخاری کا نام لینے والا بخاری کی حدیث بھی پڑھو اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان، فاخبرنا عن بدائع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم،
حضرت عمر معروف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی نے تقریر فرمائی، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا، دنیا کی بننے کی ابتدا کا وہی حضور نے وہ سارا بتایا، اور کتنا بتایا؟ فرماتے ہیں حتی داخل اہل الجنت منازلہم، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک کے سارے واقعات بیان کر دیے، وداخل اہل النار منازلہم، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے سارے واقعات بیان کر دیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک کے واقعات، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے سارے واقعات اللہ کے نبی نے بیان کر دیے۔ مجھے بتاؤ کیا ان واقعات میں حضور کی پیدائش کا واقعہ آیا ہوگا یا نہیں؟ اگر آیا ہوگا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا واقعہ بیان کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ دائیں بائیں لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جناب والا جو یوٹیوبر آئے طرح طرح کے ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علامہ عینی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علامہ سیوطی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، امام قسطلانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان بزرگان دین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی الفاظ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، جتنے واقعات بتائے، وہ جس نے یاد کیے اس نے یاد کیے، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو وہ واقعات یاد رہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بھول گئے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات بیان کر دیے۔ اور پیر کا دن جب آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن حضور کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن اور پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی، او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، پیر کے دن وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا ہے، اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کر کے میلاد منایا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے احادیث، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں یہ سارے واقعات اپنی جگہ ہیں، ان سے یہ بالکل ایک بات حقیقتاً ثابت ہو جاتی ہے، یہ مسلمہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کی خوشی منانے کے طریقے اپنے اپنے